السلام علیکم ناظرین پروگرام انالیسس ود ضیاء کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان۔ ناظرین میں آج کچھ کرونا پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کرونا جو ہے وہ بظاہر ہمیں چین میں سب سے پہلا کیس پایا جاتا ہے۔ چینی اخبار، مقامی ایک اخبار ہے، اس کے مطابق 17 نومبر 2019 کو چین کے صوبے ہubei میں ایک 55 سالہ بوڑھے شخص میں کرونا کی جو علامات تھیں وہ پائی جاتی ہیں، اور ایسا ظاہر یا ایسی امید کی جاتی ہے یا یقین کیا جاتا ہے کہ شاید وہ پہلا کیریئر تھا کرونا وائرس کا چائنا کے اندر۔ اور پھر ناظرین دسمبر میں باقاعدہ طور پر جو پہلا کیس ہے وہ چائنا میں رجسٹر ہوا، اور چائنا نے ہی ریسرچ کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے پھیلنے والی بیماری ہے، جس کو اس نے کرونا کا نام دیا تھا کہ یہ کرونا سے جو ہے نا وہ ملتا جلتا ہے، اور اس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا تھا۔ ویسے تو ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس میں ستمبر 2019 میں بھی کرونا وائرس موجود تھا۔ اب یہ کس حد تک درست ہے، سچ ہے، اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن یہ جو میتھ ہے یہ بھی ایک مضبوط اپنی وہ رکھتی ہے۔ ناظرین یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بظاہر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ شاید چائنا سے شروع ہوا، اور ہو سکتا ہے یہ چائنا سے شروع ہوا ہو یا پھر چائنا میں ظاہر ہو گیا ہو پہلی مرتبہ، کیونکہ 55 سالہ بوڑھے شخص کو ظاہر ہوا ہے۔ اگر نوجوان کو ہوتا تو شاید ہم کچھ سوچتے۔ اب ظاہر 55 سالہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی ایفیکٹ ہوا اور سامنے آ گیا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں میں تو علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی ہیں، کچھ میں تھوڑی سی ہوتی ہیں، کچھ کریٹیکل کنڈیشن میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب معلوم نہیں کہ یہ کووڈ کہاں سے چلا اور کہاں سے نہیں چلا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ لیب میں تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی کوئی ایسی اتھینٹسٹی نہیں ملی جس سے ہم یہ بات کہہ سکیں کہ بھی یہ واقعی یہ اس طرح کا، ابھی تک سب بس افواہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین جب یہ چونکہ چائنا کا اور لداخ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، کیونکہ بھارت نے جو لداخ کا سٹیٹس تھا وہ چینج کر دیا تھا، کشمیر کا بھی کیا خیر، لیکن اس میں لداخ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ چائنا کا حصہ تھا تو اس لیے چائنا کو بہت تکلیف تھی اس معاملے پر، اور اس نے جو ہے وہ پھر صحیح بھارت کو جو ہے نا وہ لداخ کے معاملے پر، لداخ والی سائڈ پہ صحیح اس کو دبوچا، اور اپنے جو حصے تھے وہ اس نے واپس لیے جو اپنے علاقے تھے۔ تو اس لڑائی میں جو بھارت نے چائنا کو بہت بدنام کیا، اور اس نے یہ اس کا حتیٰ کہ کرونا کو جو ہے نا اس نے چائنیز وائرس بھی بھارتی میڈیا قرار کے نام سے پکارتا رہا۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اس حد تک بھارت چین کے ساتھ نفرت میں چلا گیا کہ وہ ہر بار اس چیز کو شو کرتا تھا کہ یہ پوری دنیا میں جو وائرس اور پوری دنیا میں جو اکانومی کا جو بیٹھا ہے اور جو بیڑا غرق ہوا ہے کاروبار کا، اس کا سب ذمہ دار جو ہے نا وہ چین ہے۔ لیکن ناظرین آج وہی صورتحال بھارت کو درپیش ہے۔ بھارت میں کرونا کی بدترین جو ویو ہے اس کا بھارت کو سامنا ہے۔ ناظرین اس قدر بھارت نے کرونا کو فیس کیا ہے، اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنی قوم جو مودی ہے بھارتی وزیر اعظم، اس نے اپنے عوام کا، اپنے شہریوں کا خیال نہیں رکھا، اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بھارت میں کرونا پھیلا۔ مثلاً ان کے مذہبی تہوار، اور پھر جلسے جلوس اور الیکشن، اور اس میں جو ہے نا وہ انتخابی مہم ہو رہی ہے، وہ بہت سارے اس میں ایک عوامل نہیں کئی عوامل
تھے جس کی وجہ سے بھارت کو ایک شدید ترین لہر کا سامنا تھا۔ ناظرین، بھارت میں ایک دن میں 4 لاکھ تک بھی کیسز آئے اور ایک دن میں تقریباً 3-3.5 ہزار اموات بھی ہوئیں، اور یہ بہت بڑی اموات ہیں۔ اتنی زیادہ اموات کے باعث وہاں شمشان گھاٹ جو ہیں ان میں جگہ نہیں تھی، مردے سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے، پہلے تو شمشان گھاٹ کے باہر گیٹ کے اوپر، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے کرتے کرتے سڑکوں تک مردے پڑے ہوئے تھے، مگر جلانے کے لیے آگے نمبر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ کرونا کے مریض تھے تو ان کے پاس قریب آنا اور یہ وہ ایس او پیز، یہ علیحدہ ایک مصیبت تھی۔ لوگوں نے، ہندوؤں نے، ایسے بھی واقعات بھارت میں آئے کہ جلانے کے بجائے انہوں نے پھر دفنا دیے، جو دفنا نہ سکے انہوں نے گنگا میں بہا دیے، دریا گنگا میں۔ ایسے بھی ہم نے وہاں معاملات دیکھے، اور ہسپتالوں میں تو یہ عالم تھا کہ جہاں 4 لاکھ ایک دن میں مریض آ رہا ہو، 3 لاکھ، 3.25 لاکھ، 3.5 لاکھ، تو یہ روٹین تھی وہاں پر۔ ناظرین، وہاں عالم یہ تھا کہ آکسیجن، جو کریٹیکل ہو جاتے ہیں کرونا کے مریض، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پھیپھڑوں میں پانی شانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جسم کو جو ہے نا وہ آکسیجن پھیپھڑے جو ہے نا اتنے فراہم نہیں کر رہے ہوتے، اور خون میں شامل نہیں اتنی کر رہے ہوتے جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی یا کی گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مودی سرکار نے جان بوجھ کے کی گئی، بہرکیف جو بھی تھا ہوئی یا کی گئی، لیکن بہرکیف بھارت کو شدید ترین قلت کا سامنا رہا آکسیجن کا۔ بھارت کے ہسپتالوں میں بیڈز نہیں ملتے تھے، اور بیڈز بڑی بڑی سفارشوں کے ساتھ ملتے تھے، کیونکہ اس کرونا وائرس تو نہیں دیکھتا امیر اور غریب، یہ تو یکساں پھیلاؤ کرتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر سی بات ہے جو ہائی لیول کا طبقہ تھا، امیر طبقہ تھا، وہ تو پیسے دے کے اور کسی نہ کسی طرح وہ داخل ہو جاتا تھا ہسپتال میں، لیکن ایک غریب کے لیے وہاں پر، جہاں جس ملک میں 20 کروڑ جو آبادی ہے وہ انتہائی غریب ہو، اور 2 کروڑ افراد، 2 کروڑ خاندانوں کو ٹوائلٹ میسر نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں تو ظاہر سی بات ہے، آپ خود سوچ لیں کہ وہاں کرونا جب پھیلے گا تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ ناظرین، ہاسپٹل میں بیڈز نہیں تھے، ڈاکٹر نرسز نہیں تھے، گھر سے اٹھانے کے لیے ایمبولینس کا بندوبست نہیں تھا، لوگ اپنے پیاروں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والد کو، والدہ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، مطلب جس کرب میں مبتلا ہو کر وہ لوگ ہسپتال تک پہنچتے تھے، کسی نہ کسی طرح رکشے میں ڈال کے، رکشے کے اندر مطلب ان کی حالتیں خراب دیکھی ہیں، اور پھر ہسپتال کے باہر جب ہسپتال پہنچ جاتے تو ہسپتال والے نہیں ان کو لیتے تھے، یعنی بہت بری حالت، جس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے کہ اس قدر حالات کی جو شدت ہے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، تو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دینا۔ تو بھارت کو ایسی صورتحال کا سامنا تھا، مگر جو بھارت کے جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس نے اس ساری صورتحال میں ناظرین بہت فائدہ اٹھایا، آکسیجن بلیک کی، سلنڈرز بلیک کیے، ہسپتالوں کے بیڈ جو ہے نا وہ بلیک، مطلب سفارش سے ملیں گے، اپنے من مانے ریٹ کے اوپر ملیں گے تو بلیک ہی ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو ویکسین لگائی گئی وہ بھی جعلی لگائی گئی، مطلب اصلی بھی لگائی گئی لیکن یہ جعلی ویکسین کا بھی وہاں کاروبار ہوا، اور ظاہر سی بات ہے ایسے کام بغیر حکومتی آشیرواد کے نہیں ہوتے، جو اس حلقے کا جو بھی کرتا دھرتا ہوگا اس کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال بھارت کو فیس کرنی پڑی۔ ناظرین، اب میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں، یہ فیبرری میں WHO نے اس کی جو
کرونا وائرس کی جو اس کی جو شدت تھی اس کو کچھ کیٹیگریز میں مطلب انہوں نے کلیئر کیا تھا سمجھانے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے یونانی الفاظ ناظرین استعمال کیے گئے. اور اس میں جو سب سے زیادہ ہم نے وہ دیکھا تھا وہ تو اس طرح تھا کہ بھی جو 4 کیٹیگری میں تھی، الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا. ناظرین جو ڈیلٹا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور دیکھیں قسمت کہ جی جو بھارت چین کو ذمہ دار ٹھہراتا تھا دنیا میں پھیلاؤ کا، آج بھارت خود کرونا وائرس کی خطرناک ترین جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ وہ دنیا میں پھیلا رہا ہے. اور بھارت میں جو کرونا وائرس پایا گیا جو کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کا ہے وہ اب 80 ممالک سے زائد میں پھیل گیا ہے. اور ناظرین یہ WHO کی جو تکنیکی ٹیم ہے ان کی سربراہ ہیں ماریا وان کرخوف، یہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ بھی یہ جو ڈیلٹا ہے ویریئنٹ یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور یہی وجہ ہے. ناظرین پاکستان میں بھی بھارتی جو وائرس ہے وہ پہنچ چکا ہے، کراچی میں کیس رپورٹ ہوا تھا. اور اب ناظرین میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں کہ جو پاکستان میں ناظرین یہ سب سے پہلا کیس آیا وہ کراچی میں آیا تھا 26 جنوری 2020 کو، اور ناظرین 26 جنوری 2020 کو آیا تھا، 26 فروری 2020 کو آیا تھا، جنوری تو نہیں تھا فروری تھا، کیونکہ 30 جنوری کو بھارت میں پہلا کیس رجسٹر ہوا تھا. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو اس وقت بھارت چین کو غلط کہا تھا، آج وہی بھارت جو ہے وہ خود کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی جو اس کا سبب بن رہا ہے. اور ناظرین یہ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی یہ 4 ویریئنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو یہ شدید ویریئنٹ ہیں جس میں 1 2 3 4 کیٹیگری، اور ڈیلٹا جو ہے وہ خطرناک ترین ہے. باقی نارمل بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جہاں ظاہر کرونا وائرس ہوتا ہے وہاں پہ یہ اپنی جو حیت ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایپسیلون ہے، پھر زیٹا، ایٹا، تھیٹا، اچھا پھر لوٹا ہے، کاپا ہے، اور پھر لیمڈا ہے. اس طرح کے مطلب یہ ان کے ویریئنٹس کے نام رکھے گئے ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں. خطرناک جو ہیں وہ یہی میں نے بتایا، جیسے کہ الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا، یہ 4 جو ہیں وہ خطرناک ہیں. ان کی جو سٹیجز ہیں کہ بھی جو خطرناک ترین ہے وہ ڈیلٹا ہے، اور یہ بھارت میں پایا جاتا ہے. تو ناظرین اب اس وقت دنیا کو بھارت سے زیادہ خطرہ ہے، اور کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ہے یہ مچ فاسٹر دین پریویس کرونا وائرس کی جو ویریئنٹس ہیں ان کی نسبت یہ کم زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. تو دنیا کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو SOPs کے معاملات ہیں ان کو ریوائز کرے، کیونکہ اگر دنیا کو بچانا ہے تو پھر ہمیں بھارت کے ساتھ جو SOPs ہیں وہ ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. ادروائز اس دنیا کو پھر ایک اور ویو کا سامنا کرنا پڑے گا. 80 ممالک تک تو یہ پھیل ہی گیا، آگے اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ.